آداب، تسلیمات۔ خدائے بزرگ و برتر کے نظام کی تعریف اور خدائے بزرگ و برتر کی پہچان جو ہے تو اس کے نظام سے، اس کے بندوں سے اور بالخصوص اس فطرت سے ہوتی ہے، فطرت کے نظام سے۔ وہ جو ایک معروف سا مصرع ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو یہ عام بات نہیں ہے، بہت خاص بات ہے۔ وہی ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ تو اس کے مظاہر جو ہیں خدائے بزرگ و برتر کی صفات کے اور اس کے اسما کے، اس کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ انسانوں ہی میں پائے جاتے ہیں، اور یہی انسان جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کا، کہیں اس کی عزت کا، اس کے وقار کا، اور جتنے بھی انسان اپنے وجود سے، اپنے عمل سے، اپنے خیال سے جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہے نیکی کے معاملات، وہ در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر ہوتے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، وہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں میرا اگر جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ اس کی پہچان جو ہے اس کے بندوں سے ہے، اس کے نظام فطرت سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میں تاکہ آپ سے اگر کچھ معروضات پیش کروں تو آپ موسم کو ضرور دیکھیے کہ یہ مسٹیکل موسم جو ہے یہ خاص طور پہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے، اور انسان کی روح سرشار ہوتی ہے یہ اس مسٹیکل موسم سے۔ اس وقت جو ہے وہ گرد و پیش میں بارش کا سماں ہے، اور یہ جو آواز سن رہے ہیں یہ در حقیقت بارش کی ہے، گرتی ہوئی بارش جو ہے۔ تو آپ ذرا اس ماحول کو پہلے دیکھیے کہ یہ اس وقت جو ایک مسٹیکل ماحول ہے، اور اسی حوالے سے میں صوفیزم کو ریلیٹ کرتے ہوئے اور ایک شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ صوفیزم بہت کامن ہے اس وقت دنیا میں، اس تصور کو جو اگر آپ مسٹیکل حوالوں سے دیکھیں تو اس تصور کو بہت جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، اور صوفیہ کو لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ بہت عزت دیتے ہیں، اور ان کے پیغامات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامن ہے، یہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں، کامن ہیریٹیج ہیں۔ اور صوفیزم میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ کامن گراؤنڈس ہیں۔ وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ انسان ان تمام حوالوں سے، خواہ وہ مذاہب کے ہوں، ثقافتوں کے ہوں، معاشرت کے دیگر پہلو ہوں، تو اس میں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر تلاش کرتا ہے جو، لیکن صوفی جو ہے، صوفی در حقیقت سب کی بات کرتا ہے، اور صوفیہ کا اسی لیے احترام اور عزت جو ہے وہ دنیا میں
لوگ کرتے ہیں کہ یہ سب کی مشترکات کو جو ہیں ان کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں صوفی میں. لیکن اس وقت میں ایک ایسے صوفی کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جو امریکہ میں آیا اور اس کا قیام بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں تھا. یعنی اس کا یہاں پہ قیام جو ہے وہ 15-16 سال وہ یہاں پہ رہے. 70 کی دہائی میں آئے اور وہ 2086 میں معاف کیجیے گا 1986 میں وہ ان کا انتقال ہو گیا. یعنی 70 کی دہائی میں آئے 1970 میں اور سری لنکا سے آئے اور 1986 میں ان کا انتقال ہو گیا فلیڈیلفیا میں. سری لنکا جیسے ملک سے وہ آئے اور وہ کسی خاص صوفی آرڈر کو پیچھ نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ چونکہ صوفی آرڈرز مختلف ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، لیکن وہ قادری اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن بات سب کی کرتے تھے. تمام جو آرڈرز ہیں صوفی آرڈرز ہیں ان کی بات کرتے تھے. تو بابا محی الدین قادری جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اس امریکی معاشرے میں، اس لیے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے آنے والے لوگ اپنی مذہبی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے جب لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو بابا محی الدین قادری سے متعلق جو ہے وہ بات بہت محبت سے کی جاتی ہے. اس لیے کہ ایک ایسا صوفی جو اس مقصد کے لیے آیا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس نے کوئی کنورشن کی بات نہیں کرنی کہ کوئی مسیحی یا دوسرے مذہب یا دین سے متعلق جو ہے وہ اپنے آپ کو قبولیت اسلام کے لیے وہ اس طرح کا تصور نہیں تھا اس کا. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایک کریٹر جو ہے، ایک خدا جو ہے اس کی اپنے اپنے حوالے سے جس طرح سے مسلمان یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ایک خدا کو مانتے تو اسی خدا کے وہ تمام اوصاف جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں. وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مہربان کے طور پہ اور دوسروں پہ رحم کرتے ہوئے دکھائی دی. یہ تھا بابا محی الدین قادری کا جو سری لنکا سے تشریف لائے. اور صوفیزم جو ہے وہ یقیناً ایک ایسا ڈسپلن ہے، بالخصوص اسلام کے اندر تو اس کو اب جتنا ایک محترم و مکرم سلسلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کو ملتے ہوئے ان مذاہب کے بیریئر سے بہت آزاد ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں جو ادیان کا، مذاہب کا، نظریات کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان جو ہے اس کو عزت بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا خیال رکھا جائے. خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جنروسٹی جو ہے اس کو، کہ انسان کو اپنے طور پہ مہربان ہونا چاہیے، جو بابا محی الدین قادری کا ایک بنیادی ان کی تعلیمات کا یا خیرات کا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر بابا محی الدین قادری کا اور دوسرے صوفیہ کا فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ واضح تبلیغ نہیں کرتے تھے. وہ ایک خاموش ان کا
ذریعہ اظہار کہہ لیجیے آپ، کتنی خاموشی سے، اور وہ خدا کے جو اسما ہے ان کی تشریح اپنی زبان میں، تامل زبان میں کرتے ہوئے نظر آتے تھے. ان کے ترجمان جو ان کی یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی ان کی فیلوشپ کے اندر جو لوگ شامل ہو گئے، جو ان کو محبت سے آ کے ملتے تھے، وہی ان کے پاس رضاکار موجود تھے. ان کی کوئی باقاعدہ اس زمانے تک شروع میں نہیں تھی، لیکن بعد ازاں ایک بڑی فیلوشپ جو ہے ڈیولپ ہوئی فلیڈیلفیا کے اندر، اور ایک بہت ایک مختلف ماحول ہے وہاں پہ. اور بابا محی الدین قادری نے یقیناً ہمارے بھائی، میرے بہت محبوب دوست بوبی حسین دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس مزار کو یقیناً جو ہے وہ کئی مرتبہ وہاں جا چکے ہیں. وہاں جو مسجد ہے، اور اب تو انہوں نے کچھ اس میں توسیع بھی کی ہے، اور بہت سے وہاں پہ آپ کو آسان ذرائع مل جاتے ہیں آپ اگر وہاں پہ کچھ دیر قیام کرنا چاہیں. لیکن شروع میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ انسیکٹ کی ایک وارننگ بھی دے دیتے تھے کہ ایک خاص قسم کے کچھ چیونٹیاں، کوئی اس طرح کی جو ان سے آپ جو ہے وہ گریز کریں. میں وہاں پہ کوئی سنا کے نہیں گیا تھا، میرا جانا ایک اتفاق تھا. بعض ازاں، اور میں نے کبھی دوستوں سے ڈسکلوز نہیں کیا کہ میں وہ اتفاق سے گیا تھا. اتفاق یہ تھا کہ ہم نیو یارک جا رہے تھے اور میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم لوگ جو ہے وہ رستہ بھول گئے. اب یہ ہے کہ وہ رستہ جو ہے وہ انتہائی ایک سائڈ پہ ہے. اب رستہ بھول کے، جب اس زمانے میں نیویگیشن کا نظام جو ہے وہ اس طرح کا تو تھا نہیں، کوئی کسی کے پاس نیویگیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا. آپ ٹرپٹکس کے ذریعے، جو آپ کو ٹرپل اے کمپنی جو ہے وہ بیچتی تھی، وہ اس کے ذریعے یا خیال کے ساتھ آپ جو ہے وہ سفر کرتے تھے. تو میں اور میرے 2 معصوم بچے ساتھ میرے، اور تنویر تھی ساتھ، تو ہم لوگ جو ہے راستہ بھول گئے. اب چلتے چلتے، ایک تو یہ ہے کہ میری طبیعت کے اندر یہ ہے کہ جب ایسی چیز ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی جانب سے کوئی اور مہربانی ہونے والی ہے. لیکن ظاہر نہیں کیا گھر والوں سے. گھر والوں کے سامنے یہی تھا کہ ہم رستہ بھول گئے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچیں گے. تو مختلف اندر سے، یعنی رستوں سے ہوتے ہوئے، درمیان میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ علاقہ اتنا آباد نہیں تھا وہ اس زمانے میں. اب پہنچتے پہنچتے جو ہے نا، وہاں ایک گاڑی کو روکنا پڑا مجھے، اور روکنے پہ مجھے پھر یہ محسوس ہوا کہ یہ خدا کا حکم تھا کہ یہاں تک پہنچیں، کیونکہ خدا نیویگیٹ کرنے والا وہی، سیدھے رستے پہ رکھنے والا وہی آدمی. جا رہے تھے نیو یارک، اور وہاں تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ارد گرد تو کوئی بھی نہیں تھا. گاڑی کو روکنا پڑا، اور وہ ایک مقصد کے تحت جب روکا تو ساتھ ہی میں نے نظر دوڑائی تو وہاں پہ مجھے ایک ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہماری طرز تعمیر میں بنا ہوا ایک حجرہ سا اس زمانے میں، کوئی اس طرح کا کوئی مزار کی کیفیت میں نہیں تھی. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تقریباً 33 34 35 سال پہلے کی بات. تو اب وہ میں نے بچوں کو کہا کہ آپ گاڑی کو لاک رکھیے گا، اور میری طبیعت کے اندر جو ایک ڈسکور کرنے والا بندہ جو ہے، وہ ایک ایکسپلور کرنے والی چیز جو ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے. اور میں سفر چلتے چلتے میں اوپر چلا گیا. میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بالکل ایک جیسے ایک چھوٹا سا گنبد ہے، اور اس کے اندر ایک، تو میں اندر داخل ہوا تو وہاں ایک مزار. یہ واقعہ وہ ہے جو میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ میں کیسے پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف صاحب مزار تھے اندر، یعنی بابا محی الدین قادری وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، آسودہ خاک تھے. تو اب میں نے مزار کے ارد گرد اس پہ بڑا خوبصورتی سے سبز رنگ کا، جیسے ہمارے ہاں مزارات پہ ایک چادر چڑھائی جاتی ہے، کسی نے چادریں وادریں چڑھائی ہوئی تھی. تو وہ میں اس کو دیکھنے کے بعد دیکھا تو وہاں قرآن مجید کی کچھ کاپیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کچھ
उस ज़माने के हिसाब से छपा हुआ एक लिटरेचर था। तो उस लिटरेचर को मैंने देखा तो उस पर साहब मज़ार से मुताल्लिक़ जो है वाक़फ़ियत हासिल हुई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा कि ये, लेकिन मुझे ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो गाड़ी में हैं, तो लिहाजा मैं फौरी तौर पे नीचे गया और उनको कहा कि आइए मैं आपको एक, तो वो ऊपर आते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी और हम लोग जो है वो मज़ार के अंदर गए और फिर मैं वहाँ पे फातिहा में मसरूफ़ था, तो इतनी देर में किसी साहब ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। तो वो मैं अपने तौर पे जब मुड़ के देखा तो वो एक वाइट अमेरिकन, और उसने मुझे देख के मुझे कहने का यू आर फ्रॉम ईरान और फ्रॉम टर्की। आई सेड आई एम नॉट फ्रॉम ईरान और टर्की, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ही वाज सरप्राइज बिकॉज ही सेड टू मी कि जी बहुत कम लोग जो है वो आपकी बैकग्राउंड के यहाँ पे लोग आए हैं। अब ये आप देखिए ना 70 की दिहाई में बाबा जी खुद तशरीफ़ लाए और 1986 में उनका इंतकाल हो गया, तो वो ज़्यादा देर तो उनका खुदा ने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो हयात अफरोज़ काम किए वो बड़े। तो मैं उस बंदे को, और वो उनके बाद में खलीफा मजाज, जिनसे बाद में हमारी एक दोस्ती भी हो गई, और मैं हमेशा अपने एक दोस्त का जिक्र करता हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सारे जो है हमारी कम्युनिटी के अफराद में बिलखुसूस जो है अनीस साहब थे, वो बहुत जाते थे और बाद अज़ां, और वो उस वक्त तक वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बर्तरी ज़ाहिर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सूफ़ी का जिक्र था। इसी तरह हमारे दोस्त जावेद कौसर जो हैं वो बहुत जाते हैं वहाँ पे, और इसी तरह जो है, तो ये चूँकि बहुत ये वो अहबाब हैं जिन्होंने उस मज़ार से मुताल्लिक़ बहुत लोगों को आगे भी दी है। तो मैं वो जो उनके खलीफा थे उनके साथ, और मेरी कई मेरे ख्याल में तस्वीरें भी मैं पब्लिश कर चुका हूँ गालिबन बहुत अरसा पहले उनके साथ जो है। तो बाबा मोहिउद्दीन कादरी से मुताल्लिक़ एक तो बात ये है कि वो अमेरिकी ज़बान से यानी अंग्रेज़ी ज़बान से नावाकिफ़ थे। फिर उन्होंने ये अपनी जो आप कह लीजिए कि गुफ्तगू कैसे की होगी, तो गालिब का एक मिसर खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए, तो वो एक सिलसिला इसी तरह का भी है कि खामोशी से वो, और अगर कुछ करते थे तो वो ज़ाहिर है कि अस्मा जो है उनको तामिल ज़बान में, और चूँकि ये उनको वहाँ से श्रीलंका से बुलाया गया था और उनके काम के हवाले से लोग वाकिफ़ थे, लिहाजा उनको कुछ लोग जो हैं वो ये सहूलत मुहैया कर रहे थे कि वो उसकी ज़बान का तर्जुमा भी उनके लिए कर देते थे वो। तो बाबा मोहिउद्दीन कादरी जो हैं ये मज़ार फिलाडेल्फिया में है, पेंसिल्वेनिया रियासत में, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी से तकरीबन आप समझ लीजिए कि 150, 160, 170 मील के फासले पे। और ये पहले बुजुर्ग हैं एक एतबार से जो साहब मज़ार आप समझ लीजिए। अब चूँकि हमारे यहाँ मज़ारात को बनाने का और साहबान मज़ार के साथ ताल्लुक़ का एक हमारा कल्चर भी है, और लेकिन ये बाकायदा सूफ़ी और सेंट जो हैं जिनका मकसद ये था कि यूनिवर्सल पीस, और ख़ास तौर पे किसी का मज़हब कुछ भी हो उसको सिर्फ ये कहना कि खुदा की मखलूक जो है वो एक कुंबा है उसका, और उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ जो है वो एक ख़ानदान के फ़र्द का है, और उसमें वो हर वो बात करते थे जो उन्हें करनी चाहिए। तो उनकी 2 ही किताबें मेरी नज़र से गुजरी हैं, चूँकि मैं अपने तौर पे लेके भी आया था, द गोल्डन वर्ड्स ऑफ बाबा मोहिउद्दीन, वो एक किताब जो है उनकी, वो एक उसमें उनकी वो तशरीहात हैं जो बहुत खामोश लहजे के साथ उन्होंने की होंगी। और दूसरा चूँकि वो सिवाय इस बात के किसी चीज़ का जिक्र नहीं करते थे कि वो ज़्यादातर चूँकि वो अवॉइड करते थे उन चीज़ों से
کہ جس سے تفریقات پیدا ہوں، تو لہٰذا وہ خدا واحد کی بات کرتے تھے. دی پاتھ آف گاڈ، یہ ایک اور ان کی کتاب جو ہے وہ معروف کتاب ہے. یہ دو کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں، اور ویسے ان کی بہت وسیع فیلوشپ ہے فلیڈیلفیا میں، اور مسجد کا نظام بھی ان کا ہے. پہلے وہاں پہ مزار پہ اب میں گئے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا، اور چونکہ زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ جاتا ہے کچھ آدمی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت لازم ہیں کہ ہم ان کو. آج کے زمانے کا سب سے بڑا میسج تو یہی ہے کہ یونیورسل میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم محبت کی اور امن کی بات کریں، لو اینڈ پیس. تو یہی ایک بات تھی جو بابا محی الدین قادری فلیڈیلفیا میں رہتے ہوئے کرتے تھے. سری لنکا کے لوگ جو ہیں وہ، میں تواتر کے ساتھ یہاں پہ مختلف اجتماعات یا کانفرنسز جو ہیں جو پیس سے متعلق جو ہیں، تو اس میں ان لوگوں سے ملنے کا، اور خاص طور پہ میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر کرنا چاہوں جنہوں نے پاکستان سے جا کے وہاں پہ صوفیزم کے لیے کام کیا، وہ علامہ محمد مقصود قادری. یہ داتا صاحب کی مسجد کے خطیب اور امام رہے. یہ بہت عرصہ وہاں پہ ان کا قیام رہا. ان کو دراصل کہیں کوئی موقع جو ہے وہ یہ سرکاری سطح پہ ملا تھا کہ وہاں پہ جا کے تو وہ وہاں پہ گئے، تو وہاں ان کا قیام رہا. تو اس طرح ایکسچینج جو ہے صوفیوں کا یہ ہوتا رہا. اور علامہ محمد مقصود قادری جو ہیں یہ بہت معتبر اور بڑی محترم اور بڑی مکرم شخصیت، اور میرے ساتھ بڑی محبت ہے ان کی بڑی. تو لاہور میں یہ داتا صاحب کی مسجد کے خطیب اور امام رہے تقریباً 30-32 سال. ان کی معرفت میں نے ذکر سنا تھا جب میں ابھی یعنی اس مزار سے ہونے کے بعد بھی، تو انہوں نے کہا ہاں وہ اسی جگہ سے جہاں پہ وہ کولمبو کے گرد و نواح میں، وہاں پہ جہاں ان کا تبلیغی مرکز تھا علامہ محمد مقصود قادری کا، اس کے قریب ہی وہ کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ بابا محی الدین قادری جو ہیں، ان کا جو میسج تھا وہ بڑا مختصر میسج تھا، اور اسی کو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کی. اور وہ ہے خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت، اور اس وحدانیت کے نتیجے میں انسان کے لیے جو سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے یونٹی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دے سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو دو کتابیں میں نے ان کا ذکر کر دیا تھے، گولڈن برڈس آف بابا محی الدین. یہ آپ کو دیکھنا چاہیے، گولڈن برڈس آف اے صوفی شیخ. دراصل اس کا پورا جو ہے نا ٹائٹل جو ہے، اگر آپ کتاب دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، گولڈن برڈس آف صوفی شیخ اور پاتھ آف گاڈ. یہ ایک جو ہے وہ ان کی دو معروف کتابیں ہیں. سری لنکا کے حوالے سے بات کرتے کرتے میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ سری لنکا کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آتے جاتے رہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 3 سال پیشتر وہاں پہ بڑا ایک دلخراش سانحہ ہوا تھا. اور وہ میرے ہی شہر کے اندر سیالکوٹ میں، جہاں ایک کام کرنے والا آدمی، ایک مینیجر جو ہے ایک فیکٹری کا جو ہے اس کو، اور وہ بھی بڑا صوفی منش آدمی تھا. میں نے اس کی بیک گراؤنڈ سے متعلق جو وہ جاننے کی کوشش کی، تو وہ بھی ایک صوفی آدمی تھا. ایک صوفی آدمی کو غلط الزامات کے تحت جو ہے صوفیہ انہی چیزوں کو روکتے ہیں. وہ ہمیشہ صوفی جو ہوتے ہیں ان کا مقصد اور زندگی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ناہمواری کو ختم کریں، اور معاشرے کے اندر ان رویوں کو پیدا کریں کہ جس سے معاشرے کی تشکیل میں وہ مددگار ہو سکیں. اور ان کا سب سے بڑا جو خیال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دو، اور اگر ہو سکے تو انسان کے لیے بابرکت بن جاؤ. یہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی مدد کرنا. تو ہمارے اب دیکھیے اسی لیے سری لنکا میں ایک اور چیز جو ہے، اور جس کے لیے میں ان کو بلکہ کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہوں گا، میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح یاسین جویا صاحب. اور یاسین جویا صاحب جو ہیں، یہ میری ان سے میرے خیال میں آلموسٹ
35-40 साल पुरानी दोस्ती है लाहौर की। वो एजाज़ी कौंसल जनरल है लाहौर में श्रीलंका के। उन्होंने बहुत बाकमाल काम किया जोया साहब ने। वो ये है कि चूँकि आँखों के अतियात आते हैं पाकिस्तान में, आँखों के अतियात की फराहमी में उन्होंने जो ब्रिजिंग की है, जो एक रोल अदा किया है, जैसे वो असिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी को कि वहाँ से आएँ, और कई हस्पतालों के साथ उनका राबिता है, और कई लोग जो है वो आँखों की बीनाई हासिल कर चुके हैं जोया साहब की उन कोशिशों की वजह से। चूँकि मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह बहुत इज्जत और एहतराम का रिश्ता और बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ, तो ये श्रीलंका के बुजुर्ग के हवाले से जो यहाँ पे मौजूद है, आप देखिए ना, इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की शनाख्त होते हैं, वो सोसाइटी की वो चेन ऑफ लव होते हैं कि जो कहीं ब्रेक नहीं होती। वो उनमें एक तसलसल होता है, उनमें एक रब्त होता है, वो तस्बीह के दानों की तरह होते हैं, वो मोहब्बत के साथ लोगों के साथ की ओर मुंसलिक रहते हैं। और सूफिया का पैगाम यही है। यहाँ पे जो रहने वाले अहबाब हैं अब तो काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके कि सूफ़ी जो है वो उसका तो, वरना पहले बाबा मोहिउद्दीन क़ादरी से मुताल्लिक़ जो है वो बिल्कुल लोगों को शनासाई और वाक़फ़ियत नहीं थी, लेकिन अब उनके मज़ार पे और पाकिस्तानियों के जाने से वहाँ पे उर्स शरीफ भी होना शुरू हो गया, वहाँ ढोल भी बजने शुरू हो गए, सारी चीज़ें। लेकिन अब मेरे ख़्याल में कुछ इस तरह के मामलात जो हैं वो कम हुए, इसलिए कि बाबा का मकसद बुनियादी तौर पे हरगिज़ ये नहीं था कि ये उसकी तक़रीबात हों, ढोल बजाए जाएँ और इस तरह की चीज़ें। बाबा का मकसद ये था कि लोगों को एक मैसेज के ज़रिए इकट्ठा किया जाए, और वो खुदा के नाम पे, कि वो यही कि खुदा के मखलूक जो है वो सब। और इसीलिए उन्होंने बग़ैर इस अमेरिकी अंग्रेज़ी ज़बान को जाने हुए लोगों के दिलों की कैफियत बदली, इसलिए कि वो दिल के आदमी थे, और दिल की बड़ी अहमियत है इन सूफिया में, और ये अल्लाह के पैगाम में वो दिल को बहुत अहमियत देते हैं। और वो ये तर हकीकत उनका तमाम तर काम जो है वो इसी तरह वो दिल को समझते हैं कि यही खुदा की ख़ास ये कहने की रहमत है कि इंसान के पास एक ऐसा दिल मौजूद हो कि जो लोगों की मोहब्बत में सरशार हो और खुदा की मोहब्बत में सरशार हो। तो ये एक बाबा मोहिउद्दीन क़ादरी साहब का कमाल उनके बहुत से हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा, ये जो किताबें हैं जो मैंने जिनका दोनों का जिक्र कर दिया, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि उनकी एक किताब जो गोल्डन वर्ड्स ऑफ सूफ़ी शेख, ये किताब जो है आप ज़रूर देखिए कि उसमें आपको कहीं भी तफरीक़ात का कोई शायबा तक नज़र नहीं आएगा। द पाथ ऑफ गॉड, वो भी एक खुदा का रास्ता जो है। और दूसरा ये है कि वो कन्वर्जन की बात नहीं करते थे। अपने तौर पे अगर लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और वो इस्लाम की से मुतासर होके और किसी के रवैये से मुतासर होके, तो फिर वो इस तरह की बात करते थे। बाबा का जो एक और कमाल जो है वो ये है कि अपनी ज़बान में बात करते थे। वो एक एतबार से खामोशी वाली बात ही है ना कि दूसरों की समझ में ना आए। लेकिन एक जो चीज़ जो है उनसे मुताल्लिक़ ये है कि वो अपने अहबाब के अंदर जो उनकी मखसूस कॉन्ग्रीगेशन थी ना, बड़े मखसूस किस्म के लोग जो हैं उनके पास जो बैठते थे, उनमें वो कहानियाँ शेयर करते थे। वो आम लोगों से ज़्यादा जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ है जिस पे वो लोगों को तफ़हीम देते थे, और खुदा के किसी भी इस्म की तशरीह और उसकी तौज़ी और उसकी ख़ासियत जो है वो लोगों को बयान कर देते थे। लेकिन अपने जो मखसूस उनके अफराद थे उनके साथ वो कहानियाँ भी शेयर करते थे, स्टोरी टेलिंग। यानी उन्होंने ख़ुद कोई किताब नहीं लिखी, ये सब उनकी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने मुरतब की हैं। लोगों ने उनसे जो कुछ महसूस किया कि ये वो बात करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, या उनसे उनके रवैये से जो ज़ाहिर हुई, उसी को वो कंपाइलेशन में मौजूद है।
تو اگر موقع ملے تو ضرور جائیے گا کہ یہ خاص طور پہ یہاں کے لوگوں سے، اگر میرے احباب یہاں کے، اول تو میں نے دیکھا کہ امریکہ کی زندگی اتنی مصروف زندگی ہے، وہ افطار کے لیے تو لوگ جو ہیں وہ میلوں کا سفر طے کر لیتے ہیں، لیکن کسی صوفی کو ملنے کے لیے یا اس کے مزار پہ جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ایک علم ہے اس زمانے کا، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں دیکھنی چاہیے۔ اقبال کا وہ شعر، وہ دو شعر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اقبال کا وہ میسج ہے کہ جو صوفیہ سے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی اور انسان پہ چھوڑ دیتا ہے وہ ساری چیزیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو خود ہی سمجھتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ خدا کے تو قریب نہیں یا خدا تیرے قریب نہیں ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، تو وہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں میرا اگر جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ اور اقبال نے پھر اور بھی کہ سوائے خدا کی ذات کے، چونکہ یہ مسٹیکل مہینہ ہے اور ایک میسج رکھتا ہے، اور خدا کے جتنا بھی قریب ہو سکے آدمی وہ ہونے کی کوشش میں، ویسے تو خدا شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے، میرا خیال تو یہی ہے نا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں خدا کے کتنا قریب ہونا ہے، وہ تو شہرت کے قریب ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، وہی بابرکت ذات ہے، تمام ہم اس کے لیے، اور ہر ستائش، ہر تعریف، ہر خوبی اسی ذات سے ہے۔ ہم اگر ہیں تو ان مظاہر کے اندر کوئی بھی چیز ہمارے اگر اندر موجود ہو تو بہتر، ورنہ پھر ہماری اوقات کیا۔ یہ میں آپ کو یہاں کا مسٹیکل ماحول دکھا دوں، اور آج ٹیمپریچر بہت اچھا تھا، بارش ہو تو اتنی سردی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے آپ، کیا خدا کی پہچان کے لیے یا اس کو اپنا رب ماننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ درخت جو اس وقت بالکل بے لباس کھڑے، کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے اوپر ہریالی ہوگی، وہی زندگی پھر سے عطا کرنے والا، اور فطرت کے ذریعے خدا کی ذات کو پہچاننا جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس میں بہت سے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو وہ خاص طور پہ بہت اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیے، رمضان کے لیے خدا حافظ۔